میں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا استعمال کر رہی تھی کہ ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا جو کہ بولنے والا شیعہ ذاکر تھا، اور وہ ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ ابو طالب کی آڑ میں وہ حضرت عمر سے اپنی دشمنی کا بھی اظہار کر رہا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضرت ابو طالب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ایمان کا مسئلہ اختلافی ہے۔ بہت بڑے بڑے علماء جو کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں اور کچھ قائل نہیں ہیں، دلائل دونوں طرف ہی ہیں، مگر جو قائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور جو قائل نہیں ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کیونکہ روایات دونوں طرف ہی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اسے اسٹیجوں کی زینت مت بنائیں، مگر آئیے جب حضرت ابو طالب کے آڑ میں حضرت عمر کی توہین اور گستاخی کیوں، پہلے کلپ سن لیں۔ ساری بحثیں بعد میں ہوگی، کس نے کب کلمہ پڑھا تھا، کون کا مسلمان ہوا تھا۔ اگر قبول اسلام کے واقعے چھڑنے پہ آ گئے تو ابھی تو تمہاری کتابوں کی سیاہی بھی پھیکی نہیں ہوئی، ابھی تو تھوڑے عرصہ پہلے ہی تمہاری کتابوں میں سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا ایک بہت بڑی شخصیت کا قبول اسلام کا واقعہ دینیات اسلامیت میں لکھا جاتا تھا، جب ایک بہت بڑا بندہ نبی کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، اسے رستے میں ایک بندے نے روک کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے، اسے کہا عبداللہ کے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اسے کہا اس سے قتل بعد میں کرنا، تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے بہن کے دروازے پہ جا، کتابوں میں لکھا وہ تلوار لے کے بہن کے دروازے پہ گئے، اندر سے بہن قرآن پڑھ رہی تھی، دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بہن سے تلاوت سنی اور دل موم ہو گیا۔ 7 سال نبی قرآن پڑھتے رہے، کسی کا دل موم نہیں ہوا، بہن کی 4 آیتیں سن کے فوراً دل موم ہو گیا۔ اسے مردانہ ایمان نہیں کہتے، اسے زنانہ ایمان۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے مٹانے کے لیے تلوار کو لے کر آ رہے تھے، تو راستے میں کسی صحابی نے بتایا کہ اپنے گھر جا کر دیکھو، جو چراغ تم بجھانے جا رہے ہو وہ چراغ تمہارے گھر میں جل پڑا ہے۔ تو حضرت عمر گھر گئے تو بہن قرآن پڑھ رہی تھی، تو وجہ کیا بنی؟ بہن کا قرآن سننا۔ تو یہاں یہ بدبخت کہتا ہے جو کہ عورت تھی ہی بہن، تو عمر کا ایمان مردانہ نہیں زنانہ ہوا۔ ارے واہ! اچھا، یہ ایک اور بات یہ کہ کلپ دوبارہ سنیں۔ ساری بحثیں بعد میں ہوگی، کس نے کب کلمہ پڑھا تھا، کون کا مسلمان ہوا تھا۔ اگر قبول اسلام کے واقعے چھڑنے پہ آ گئے تو ابھی تو تمہاری کتابوں کی سیاہی بھی پھیکی نہیں ہوئی، ابھی تو تھوڑے عرصہ پہلے ہی تمہاری کتابوں میں سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا ایک بہت بڑی شخصیت کا قبول اسلام کا واقعہ دینیات اسلامیت میں لکھا جاتا تھا، جب ایک بہت بڑا بندہ نبی کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، ایک بہت بڑی شخصیت کا قبول اسلام کا واقعہ دینیات اسلامیت میں لکھا جاتا تھا، جب ایک بہت بڑا بندہ نبی کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا۔ میں نے مختصر واقعہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا بتایا، مگر یہ شیعہ جو کہ واقعہ سنا رہا ہے یہ ایک بہت بڑی شخصیت کا ذکر کر رہا ہے، مگر اس بہت بڑی شخصیت کا نام بھی ہوگا کوئی، وہ کیوں نہیں بتا رہا؟ اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ اسے پتہ ہے اگر اس بڑی شخصیت کا نام لیا تو اپنی ہی محفل میں سے جوتے پڑ جائیں گے۔ دوسری بات توہین عمر۔ ساری بحثیں بعد میں ہوگی، کس نے کب کلمہ پڑھا تھا، کون کا مسلمان ہوا تھا۔ اگر قبول اسلام کے واقعے چھڑنے پہ آ گئے تو ابھی تو تمہاری کتابوں کی سیاہی بھی پھیکی نہیں ہوئی، ابھی تو تھوڑے عرصہ پہلے ہی تمہاری کتابوں میں سلیبس میں پڑھایا جاتا تھا ایک بہت بڑی شخصیت کا قبول اسلام کا واقعہ دینیات اسلامیت میں لکھا جاتا تھا، جب ایک بہت بڑا بندہ نبی کو قتل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تھا، اسے رستے میں ایک بندے نے روک کے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے، اسے کہا عبداللہ کے بیٹے کو قتل کرنے جا رہا ہوں، اسے کہا اس سے قتل بعد میں کرنا، تیری بہن نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے بہن کے دروازے پہ جا، کتابوں میں لکھا وہ تلوار لے کے بہن کے دروازے پہ گئے، اندر سے بہن قرآن پڑھ رہی تھی، دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بہن سے تلاوت سنی اور دل موم ہو گیا۔ 7 سال نبی قرآن پڑھتے رہے، کسی کا دل موم نہیں ہوا، بہن کی 4 آیتیں سن کے فوراً دل موم ہو گیا۔ اسے مردانہ ایمان نہیں کہتے، اسے زنانہ ایمان۔
آئیے میں یہاں ایک بات کہتی ہوں کہ حضرت عمر نے بہن یعنی عورت سے قرآن سن کر ایمان کا جھٹکا لگایا، اس لیے ان کا ایمان زنانہ ہوا؟ تو سنو ذاکرو بدبختو، مان لیا عمر کا ایمان زنانہ تھا، مگر یہ دیکھو کہ زنانہ ایمان کے ساتھ ان کا نام تمہاری زباں پہ نہیں جاری۔ زنانہ ایمان کے ساتھ کبھی تم نے ان کی فضیلت بیان نہیں کی، ان سے دشمنی ہی ظاہر کی، ابھی ان کا ایمان زنانہ تھا تو تمہارے باپ دادا ابو جہل اینڈ ان کی ہی کمپنی کا سامنا نہیں کر سکتی، کونوں میں چھپتے ہیں تمہارے بڑے بڑے۔ تو سوچو زنانہ ایمان ہونے کے بعد اتنی طاقت تھی کہ تم جیسے چھپ جاتے تھے، اگر مردانہ ایمان ہوتا تو پھر تو شاید تم جیسے گیدڑ پیدا ہی نہ ہوتے۔